جگہ میں گیا تھا تو وہاں بڑی لمبی چوڑی فاتحہ تھی، تو اس میں اس کی ماں نے مجھ کو اکیلے کمرے بلایا، جو وہ تھا جو فاتحہ کرا رہا تھا۔ اس کی ماں نے مجھ سے کہا میں اکیلے بات کرنا چاہتی ہوں، بوڑھی تھی۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ جب اس نے مجھ سے بات کی تو بڑے موٹے موٹے اور گرم گرم آنسو اس کے چہرے سے بکھرنے لگے۔ میں نے کیا ہوا اماں، کیوں روتی ہو؟ کہنے میرا بیٹا ہے۔ میں وہ تو ٹھیک ہے مگر رو کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی اس سے کہیے یہ سارے کام کرتا ہے، میری بھی تھوڑی بہت قدر کر لیا کرے۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ جو ہے نا بڑے لمبے لمبے فاتحہ بھی کراتا ہے، لنگر بھی کراتا ہے، مگر یہ میرا خیال نہیں رکھتا۔ اس کا باپ مر گیا تو اس نے میرا پان تک بند کرا دیا، اور ایک بات کے لیے میں نے فون کرایا آپ سے، میں نے آپ کو بلایا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس وجہ سے اس سے کہنا کہ جب یہ رات کو اپنے بچوں کے لیے سامان لے کے آتا ہے، یہ جو بھی چیزیں لاتا ہے، تو اس سے کہنا کہ یہ چھپا کے لے کے آتا ہے، تو مجھے تھوڑا بہت بھی اگر دے دے گا تو میں کھاؤں گی، ہوں گی تو نہیں، میں تو بوڑھی ہوں، مگر یہ بھی چھپا کے لے کے جاتا ہے تو میرا دل بڑا ٹوٹتا ہے۔ کیا میں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا اس کے اوپر جو اس نے میرے ساتھ یہ کیا؟ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے لندن میں تقریر کی ماں کی عظمت کے اوپر، تو ایک انگریز نے سوال کیا، تو صاحب آپ نے ماں کی عظمت پہ تقریر کیا، کیا آپ کی ماں آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ تو وہ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں، ہاں آج بھی اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں اور اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ ماں ذرا کون ہے ماں؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا مینا کے وادی میں حج کر کے اور اپنا سر حلق کرا کے قربانی کر کے دعا کر رہا تھا اللہ حج قبول کر لے۔ کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی تو مجھے حاتف غیب سے آواز آئی اللہ نے ساروں کے حج قبول کیے ہیں مگر محمد بن ہارون بلخی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اب میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ میں تلاش کرنے کے لیے چلا گیا، کہ بلخ کے خیموں میں گیا، میں نے کہا بلخیوں سے پوچھا کہ ہارون بلخی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو سب سے نیک انسان ہے، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، وہ سارا کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ دے چکا ہے، سب کچھ دے چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اللہ ہی اللہ کرتا ہے، دیکھو اب بھی پڑھ رہا ہے نماز، ہم سب یہاں بیٹھے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اس نے سلام پہننے کے بعد کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں، آپ کیوں آئے ہو؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا تم یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا میں 24 سال سے یہ سن رہا ہوں، میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں، احرام باندھ کے کعبے پہنچتا ہوں، اچھا کعبے پہنچ کے پھر میں کعبے کو دیکھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کعبہ جگہ ہی ایسی ہے وہاں جایا جائے تو خوب رویا جائے، کتنے بھی گناہ ہو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے، سچی توبہ کرنے والے کے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ مگر اب وہاں سیلفی لیتے ہیں لوگ، اللہ نے پیسے دے دیے ننگوں کو بدتمیزوں کو، وہاں عمرہ کرنے کے نام پہ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، تصویریں وہ تصویریں لے تصویر وہ تصویر، اور وہاں معاذ اللہ کعبے کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم یہ باب السلام کی طرف سے گزرتے ہیں، وہاں کی کنکریوں کو چومتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ تو غوث اعظم نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے اس زمین پہ 53 سال میرے نانا چلے ہیں، کیا پتہ کون سے پتھر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، کعبے میں تو تجھے موبائل یاد نہیں آنا چاہیے تھا، تجھے اپنے گناہ یاد آنے چاہیے تھے، بخشش کی باتیں کرنی چاہیے تھے، مگر تو نے وہاں بھی سیلفیاں لی، وہاں سے بھی تو نے لائیو چلایا۔ توبہ توبہ، کیسی بدتمیزی شروع ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کعبے میں جاتا ہوں اور کعبے میں جا کر کے استلام کرتا ہوں، اور پھر میں جو ہے نا صفا مروہ پھر میں استلام کر کے میں شروع کرتا ہوں طواف۔ کہتے ہیں میں طواف کرتا ہوں رکن یمانی پر، رکن شامی پر، رکن عراقی پر، ملتزم پر، میں مقام ابراہیم پر خوب رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، 7 چکر پورے کر کے اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، آب زمزم پیتا ہوں، پھر صحیح کرتا ہوں، صفا مروہ پہ جا کے پھر حلق کراتا ہوں، اس کے بعد پھر میں احرام باندھتا ہوں 8 ذی الحجہ کو، اور پھر میں جاتا ہوں وہاں پر مینا کے پورے خیمے میں روتا رہتا ہوں، توبہ کرتے رہتا ہوں، وہ کفن باندھ کے یعنی وہ احرام باندھ کے اس کے احرام پہن کے، اس کے بعد کہتے ہیں میں پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جاتا ہوں اور وہاں دعا کرتا ہوں۔ عرفات کے میدان میں حاجی ہو جاتا ہے آدمی، اگر وہاں جائے گا تو حاجی ہو جائے گا۔ عرفات کے میدان میں جانا شرط ہے حج کی۔ اب وہ عرفات کے میدان میں سنت ہے دعا مانگنا، اور وہ بھی کیسے؟ احرام کی حالت میں سر پہ کچھ نہیں، اب دھوپ میں دعا مانگنا سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اتنی دیر دعا مانگی تھی آخری حج کے موقع پر کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیے، اور پھر آپ روتے رہے تقریباً 6 گھنٹے لگاتار دھوپ میں۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے یاد کیا، ہم کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے میں وہاں پہ دعا کرتا ہوں اور خوب روتا ہوں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے عصر پڑھ کے پھر میں آتا ہوں
آتا ہوں مزدلفہ, مزدلفہ میں میں کنکری بینتا ہوں اور وہاں سے پھر میں منا چلا جاتا ہوں اور منا کے بعد میں رمی کرنے جاتا ہوں یعنی کنکری مارنے, کہتے جمرات پر. اس کے بعد پھر میں کعبے جاتا ہوں, کعبے کا طواف کرتا ہوں, صحیح کرتا ہوں, پھر منا آتا ہوں اور منا آنے کے بعد پھر اپنے جانور قربان کرتا ہوں, پھر حلق کرواتا ہوں یعنی سر مڑاتا ہوں اور اس کے بعد میں بیٹھا ہوتا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے, کہتے تیرا حج قبول. کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں, شراب پی کے ایک بار ماں کے پاس آیا تھا, رمضان کا مہینہ تھا. او شرابی اور نشہ کرنے والے, تو نے صرف اپنے آپ کو نشہ نہیں کیا, تو نے اپنی بہن کی زندگی میں بھی بربادی کھول دی. لوگ کہتے ہیں تیری بہن سے تیرا بھائی نشہ کرتا ہے, تیرے گھر میں رشتے نہیں آتے. وہ نشہ کرنے والے سوچ تو نے شراب نہیں پی, تو نے اپنے بچوں کا مستقبل پی لیا, تو نے اپنی بیوی کی خوشیاں پی لی. وہ کہتا ہے میں شراب پی کے ماں کے پاس آتا ہوں, آ کے بولا ماں مجھے کھانا دے دے. شراب کے نشے میں اس نے بھاگ گیا سے بدتمیز بدبخت, ایک تو دودھ روزہ نہیں رکھتا, دوسرا رمضان کے مہینے میں میں تجھے روٹی دے دوں, شرم کر ذرا, کچھ حیا کر. کہتے ہیں اماں کا بات غصہ لگ گئی, امی کی بات. میں آگے بڑھا, زناٹے دار ہاتھ میں نے اپنی ماں کے منہ پہ مارا. کہتے میری ماں کمزور تھی, وہ بیچاری برداشت نہ کر سکی, جلتے ہوئے تندور میں گر گئی اور پھڑکنے لگی. کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ماں, میں بھی گر گیا. وہ رونے لگی, اس کی چیخیں بلند ہونے لگی, وہ چلانے لگی, مگر میں نشے میں تھا. مجھے لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا, ماں کو نکالا, میں تو سو گیا. دوسرے دن آنکھ لگی نا, آنکھ کھلی تو میری بیوی کوئی کام کوئی کر رہی تھی, کوئی جا رہی تھی. میں کہا کیا ہوا, کیا پیکنگ کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں. کہاں؟ کہا اپنے میکے جا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا. میری ماں مر گئی. ہاں مر گئی. تو جو 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی, مر گئی. تجھے دودھ پلانے والی مر گئی. وہ جس نے تجھے, اچھا وہ پہلے ڈائپر کے زمانے نہیں تھے, پہلے زمانے کائے کے تھے, پہلے زمانے تھے وہی کہ آپ نے پیشاب کیا, اب آپ کا پیشاب ہے, سردی کا زمانہ ہے اور آپ کی ماں ہے. تو اس نے کہا میرا بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے, تو اس نے پیشاب پہ سو گئی. تمہارے کوئی کسی کے پیشاب پہ سوتا ہے؟ تمہاری ماں تمہارے پیشاب پہ سو گئی. وہی ماں مر گئی. کہنے لگا مر گئی میری ماں. ہاں. کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. ظالم, بدتمیز, بدبخت. اللہ اکبر, کیسی بات کرتا ہے, تیرا حج قبول ہوگا؟ کہتے ہیں میں سو گیا آ کے. وہ مالک بن دینار کہتے ہیں پھر مجھے حضور کا دیدار ہوا, میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تو نے کیوں اسے ڈرا دیا ڈرے ہوئے کو؟ میں نے کہا حضور اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے, ماں کا قاتل ہے. کہا اللہ اسے بخش دے گا. کہا حضور ماں کے, کہا ماں کی وجہ سے بخشے گا, قیامت کے دن اس کی ماں مقدمہ پیش کرے گی. اے میرے مالک, اس نے مجھے جلایا تھا, میں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کیا برا کیا تھا, اس نے مجھے جلا کے. اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈالو, تو اسے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. کہے گا ماں ماں ماں, ماں نہیں سنے گی. او ماں نہیں سنے گی, او ماں نہیں سنے گی. پھر آواز دے گا ماں. تو جب کوئی بات نہیں سنے گی نا تو پھر اللہ رحم ڈالے گا دل میں. موصل حقیقی اللہ ہے, پہلے حقیقی اللہ ہے, ڈالے گا, آواز دے گا میری ماں. ماں کہے گی کیا بات ہے, کیوں آواز دے رہا ہے؟ کہ ایک دن میرا ہاتھ جل گیا تھا, تو نے میرے ہاتھ کو پانی ٹھنڈے میں ڈالا تھا اور تو رونے لگی تھی, میرے ہاتھ کو تو پھونکتی تھی, آج تو مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, مجھے معاف نہیں کرے گی. تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب وہ کہے گا نا معاف نہیں کرے گی, تو ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گی اور پھر کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے, میرے لال کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا. عرض کرے گی ہاں جلایا تھا, مگر ہے تو میرا لال, ہے تو میرا بیٹا. دنیا میں بہت آوازیں ہم نے سنی, بہت لہجے سنے, مگر ماں باپ کی طرح آواز نہیں سنی. ماں, جس کمرے میں ماں رہتی ہو. ایک دن حضور آئے, امی عائشہ رو رہی تھی. کیا ہوا عائشہ روتی کیوں؟ لگا حضور ابھی ایک عورت آئی تھی, اس نے کہا میرے بچے بھوکے کچھ دے دو. میں نے 3 کھجوریں دی, اس نے ایک بچے کے منہ میں ایک کھجور دی, دوسرے کو خود کھانے والی تھی, بچوں نے اپنی کھا کے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے کھجور نکالی اور آدھی آدھی دونوں کے منہ میں دیکھ کے مسکرانے لگی. بس اسی ماں کو دیکھ کے میرا دل مچل گیا. ماں کیا ماں ہے یار, جیتے جی ماں کی قدر کرو. ایک بار چلی گئی تو دوسری مرتبہ نہیں ملے گی. اس کے پاس بیٹھ جایا کرو, اس کے قدموں میں بیٹھ جایا کرو, وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے. بڑھاپے میں تمہارے پاس آئی ہے, اسے ڈانٹا مت کرا کرو, اس سے محبت کیا کرو. باپ مر گیا اور مرنے کے بعد پھر اس کی تعظیم کی تو کیا, پھر اس کی ٹھنڈی قبر پہ مٹی کے جا کے روئے تو کیا روئے. جیتے جی رو, جیتے جی اپنے باپ کے پیر دباؤ. کسی پیر کے پیر دبانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے پیر دبانے میں مزہ ہے. کسی کے ہاتھ دبانے میں مزہ نہیں, کسی کے ہاتھ چومنے میں مزہ نہیں جو ماں کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میرے نزدیک باپ کے تلوے کو بغیر کسی کپڑے
باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو. ماں باپ سے بھی گزارش کرتے ہیں پہلے ان کو اپنے نبی کا دین سکھاؤ، یہ تاکہ تم کو سمجھے. او میرے دوست، میرے بھائی، ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ چاہتے ہیں تو بندہ ولی بن جاتا ہے. ماں دعا کرے تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے، تو کوئی معین الدین اجمیری بنتا ہے. ماں باپ کی دعائیں بڑی. سبحان اللہ. ان سے محبت کرو. اور آخری باتیں اپنی بہنوں سے کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں. دیکھو قرآن شریف سے محبت کرو. کس سے کرو؟ قرآن. یہ قرآن شفا ہے. کیا ہے بولو؟ یہ جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے، میری طرف دیکھو، یہ مدرسہ غوثیہ غریب. آج کل مسئلہ کیا نا، میاں لوگوں کی تعویذوں کی اہمیت ہے مگر اللہ کے قرآن کی اہمیت اسی وجہ سے ہماری اہمیت نہیں ہے. اچھا، کئی میاں مجھ سے ناراض ہو گئے، کئی نے میرا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. ایک میاں کے سامنے میں تقریر کر رہا تھا تو میں تو خراب میاں کو کہہ رہا تھا. میں نے کہا میں تو خراب لوگوں کو کہہ رہا تھا، آپ کیوں برا مان گئے؟ میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، لو آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت. ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. وہ کہہ لے چوڑی کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا. وہ میاں کے پاس عورت گئی اور جا کے بولی کوئی ایسا تعبیذ دے دو میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں. اس کو بھی خبر ہے یہ ہونا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ میری والی تو خود میری مٹھی میں نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی دے رہا ہے. تعویذ اس نے دیا، اس نے تعویذ دے دیا، یہ لے کے آ گئی. اس کو بتاؤ، میری بہن کو، میری بیٹی کو بتاؤ، کوئی سمجھاؤ کوئی، کہ سارے مسائل کا حل اللہ کے نبی کی سیرت میں ہے. جی جی، بے شک بے شک. حضور فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر گھر پہ آئے تو اسے دیکھ کے دل خوش ہو جائے. جی جی. بہترین عورت ہے وہ. کون ہے بولو؟ یہ بچے مدرسے کے آ رہے ہیں، آپ انہیں دیکھ کے ذرا سبحان اللہ وغیرہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب آپ درود شریف پڑھ لیجئے، کوئی ادھر ادھر نہ ہلے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی. قرآن جو ہے نا، تکبیر. ماشاءاللہ، قرآن جو ہے نا، قرآن شفا ہے. کیا ہے بولو؟ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ مومنین کے لیے شفا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں، اور اسے تفسیر میں سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ قرآن بدن کی بھی ساری بیماریوں کا علاج ہے اور اس نے روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. جی. روحانی بیماری کیا ہے؟ ادھر دیکھو، روحانی بیماری سمجھ تو لو. روحانی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، روحانی بیماری مولا علی فرماتے ہیں روح کی سب سے بڑی بیماری حسد ہے. کیا ہے بولو؟ حسد. اور حسد کا کنبہ قبیلہ ہے، بال بچے ہیں، ہے نا. غیبت، حسد، یہ ساری بیماریاں اس میں موجود. اچھا ادھر دیکھو، توجہ کرو، میری طرف توجہ کرنا. ہاں، سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں نبی کے گھر والوں کو مانو گے مگر نبی کے گھر والوں کی نہیں مانو گے. سیدہ ام سلمہ فرماتی اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سلا کے سناتی تھی، مگر نبی کی بیٹی فاطمہ نے کبھی لوری نہیں سنائی، وہ ہمیشہ قرآن شریف پڑھ کے سناتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قرآن. اچھا، قرآن کا اثر کیا بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو غلطی بات ہے. پیدا ہونے کا ماں کا اثر بچے پہ پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، اور اگر ماں قرآن پڑھے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، اگر بہن قرآن پڑھے مکے میں، کہاں پہ بولو جلدی بولو، کہاں پہ؟ مکے میں. بہن اگر مکے میں قرآن پڑھے اور بھائی عمر کو سمجھائے، قرآن سنائے. اقبال کہتا ہے اگر فاطمہ بنت خطاب قرآن سنائے تو بھائی عمر فاروق اعظم بنتا ہے، اور اگر فاطمہ بنت محمد قرآن سنائے تو بیٹا حسین شہید اعظم بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. زور سے تو بولو. سبحان اللہ. اور قرآن ایک ایک لفظ اللہ کا، ایک ایک لفظ اللہ کا.
وہ جو اللہ نظر نہیں آتا پورا ڈیٹا اسی کا ہے یہ، اور یہ کہتا ہے سارا قرآن میرا. اچھا پھر اس پہ بات کرتا ہے غلطی نکال کے دکھاؤ. جی جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا رہی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلطی. وہی ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے علماء نے لکھا کہ اگر بندہ 100 بار بھی غلطی کرے تو بندہ رہتا ہے، مگر خدا غلطی کرے تو خدا نہیں رہتا. چیلنج ہے پوری دنیا کو، قرآن میں غلطی نکال کے دکھاؤ. جنہوں نے نکال لی چاہی ان کی خود کی غلطیاں نکل گئی، قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکلی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زور سے تو بولو. سبحان اللہ. اچھا قرآن پڑھنے سے